بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یہ ہماری چوتھی نشست ہوگی انشاءاللہ. مکی دور کی آخری زندگی ہے، آخری مہینے چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، آسمانوں پہ بلایا. یہ غیر معمولی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، اور معراج سے پہلے ابھی آپ طائف کے سفر سے واپس آئے. بہت المناک، دردناک، غم بھرا سفر تھا. طائف کے اندر پچھلے جمعے ہمارے سامنے بات آئی، 10 دن آپ نے قیام کیے اور وہاں مسلمان کوئی نہیں تھا، سب غیر مسلم تھے. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے. ایک کے پاس اللہ کے نبی خود گئے، مگر آپ کی بات کو لینے کے بجائے آپ کے پیچھے نوجوانوں کا لگا دیا. بدتمیزی، بد اخلاقی، پتھر مارنا اور آوازیں کسنا، تالیاں بجانا، بدنام کرنا، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. دھوپ سخت ہے، آپ کے ساتھ کوئی سہارا نہیں، اور آپ پناہ لے رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں، جوتے خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ ایک باغ میں گئے ہیں، درخت کوئی نہیں. کھجور کا درخت ہوتا، کھجور کا سایہ ہوتا، بات سمجھ آتی ہے. انگور کی بیل کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا ہے. آپ بڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی سانس لینے کے بعد اللہ کے سامنے درخواست رکھی ہے، اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں. اللہ رب العالمین کو ترس آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حکم ہو، اجازت ہو، طائف کے پہاڑوں کو، مکہ کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ان لوگوں کو دبا لیا جائے، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ یہ رہیں، نہ ان کی دشمنی رہے، رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں نبی کو ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. مگر عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کا برداشت، آپ کا حوصلہ قابل عمل ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل آپ جائیے، اللہ رب العالمین سے درخواست کیجیے، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے، میری بات کو نہیں لیا انہوں نے، مگر قیامت تک ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے. بڑی اذیت سے آپ دوچار ہو کر آپ مکہ تشریف لائے ہیں. قربانی کے بعد انعام ملتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے.
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ بنجر زمین ہو، کھیت میں کچھ نہ ہو، کھیت خوبصورت نہیں لگتی، پھر اس کے اندر کسان جا کر بیج ڈالتا ہے اور بیج پہ ہل چلاتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر اس میں کھاد لگاتا ہے، پھر اس میں محنت کرتا ہے، پھر اس پہ جان کھپاتا ہے، چند دنوں کے بعد کھیت ہے بڑی ہری بھری اور بہت لہلہاتی نظر آتی ہے۔ انسان کہتے ہیں کیا باغات ہیں، کیا خوبصورت مناظر ہیں، مگر انسان کو وہ نظر نہیں آتا جو بیج نے مٹی میں خاک میں رگڑے کھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی دین کے لیے قربانی دی ہے، انعام تو ملنا تھا، بڑی قربانی تھی، اللہ رب العالمین نے بڑا انعام دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، جبرائیل کہاں جانا ہے؟ معراج ہے، آسمانوں کا سفر ہے، آسمانوں کی سیر ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے۔ اللہ سیر کرا کے معراج کروا کر آسمانوں پہ بلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اے ہمارے نبی جی، اگر دنیا والوں کو، زمین والوں کو آپ کی عزت کا اندازہ نہیں، آپ کے مرتبے مقام کا اندازہ نہیں، آئیے ہم بتاتے ہیں آسمانوں میں آپ کا کتنا چرچا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے۔ یہ اعزاز بخشا اور یہ پروٹوکول دیا، یہ عزت بخشی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو بلایا۔ مسجد حرام سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چلتے ہیں مسجد اقصی تک۔ یہ زمین کا سفر تھا، یہاں سے آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمانوں پر ساز بجا، سارن بجا، آواز بجا، مرحباً مرحباً مرحباً، اے نبی جی آپ کا نام مبارک ہو، آپ پر سلام ہو، آپ آئے ہیں۔ سارے نبیوں نے خوش آمدید۔ آپ آسمانوں کو کراس کر کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ امت کے لیے تحفہ دیتے ہیں، تحفہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، واپسی میں اللہ کے نبی کیا لائے ہیں؟ اللہ کے ہاں سے حضرت موسیٰ سے فرمایا تحفہ ملا ہے 50 نمازوں کا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے نبی، آپ کی امت بڑی کمزور ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میری امت تو صدیاں بعد میں آئی اور قیامت تک آئے گی، آج آپ کہہ رہے ہیں امت 50 نمازوں کو نہیں پڑھ سکے گی، مگر لا حکیم الا ذو تجربہ، حکیم وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو تجربے سے گزرا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی رہ چکے ہیں، پتہ ہے انسانوں کو چلانا کتنا مشکل ہے، انسانوں کو لے کر چلنا، انسانوں کو سمجھانا، انہیں کسی صحیح رخ پہ ڈالنا عام انسان کی بات نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں 24 گھنٹے میں یہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ عزیزو، آج 5 نہیں پڑھی جا رہی، اگر 50 ہوتی تو پھر تو ہمارا بہانہ پکا تھا، بھائی بچے ہیں، بھائی بیماری ہے، بھائی کاروبار ہے، بھائی مہنگائی ہے، بھائی یہ ہے، بھائی وہ ہے، کیسے پڑھیں؟ پھر تو بہانہ پکا تھا، پھر تو سبق چل جاتا، پھر تو بات چل جاتی۔ 50 سے 40 نہیں ہوئی، 35 نہیں ہوئی، 25 نہیں ہوئی، 20 نہیں ہوئی، 15 نہیں ہوئی، 10 نہیں ہوئی، 5 پر آپ آ کر بات ختم ہوئی۔ اللہ کم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، فرمایا میرے حبیب اگر تمہاری امت 5 پڑھے گی، میں رب العالمین اپنی بات کا پکا ہوں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے سچا کوئی نہیں، مجھ سے پکا کوئی نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ 50 فرض کی تھی، اگر امت 5 پڑھے گی رب العالمین 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مگر عزیزو، آج تو 5 پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آج تو دن میں 5 مرتبہ نماز کے آنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ہیں ہم مسلمان، سارے کام روٹین کے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے عزیزو، بہترین مشورہ دینا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ بھی کمال کی نیکی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، امت کے لیے سہولت کی، اس سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ جائیے، 5 بھی زیادہ ہیں، 5 بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت کمزور نہیں پڑ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، مگر اب اللہ رب العالمین کی ذات سے مجھے حیا کی ہے، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آئے ہیں۔ عزیزو، یہ اللہ کا تحفہ ہے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں واسطے کے طور پر لے کر امت کے پاس لانے والے ہیں۔ اگر کوئی بڑا انسان کسی انسان کو گفٹ کرے، ساری زندگی ہماری شیلڈز جو ہمیں مختلف اداروں سے ملتی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں لگائی جاتی ہیں، نہیں لگائی جاتی، فلاں سرکار کی طرف سے، فلاں کمپنی کی طرف سے، فلاں ادارے کی طرف سے یہ شیلڈ ملی ہے، میری کارکردگی پر، میرے انعام پر اور میری محنت پر اور میری قابلیت اور صلاحیت پر یہ مجھے ملی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تحفہ دے رہے ہیں، لینے والے بہت کم ہیں۔ عزیزو، یہ نماز اللہ رب العالمین کا شاندار تحفہ ہے، اور فرض کی ہیں اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، حوصلہ دلایا، آپ صبر کرو۔ بندوں نے آپ کو ستایا ہے، جب آسمان کی سیر ہوئی، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات ہوئی، آپ نے امام بن کر 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی، تب آپ کو تسلی ہوئی۔ اور وہ جو واقعات، وہ جو حادثات، وہ جو طائف کا منظر، وہ طائف کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے تھے، سب آپ کو بھول گئے۔ اللہ سے ملاقات ہو اور پھر آسمانوں کی سیر ہو، پھر 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات ہو، یہ مکی دور کا آخری واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ہمارے حبیب اب یہاں سے ہمارے حکم پر اپنے مکہ کو آپ نے چھوڑنا ہے، بیت اللہ کو آپ نے چھوڑنا ہے، یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ عزیزو، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑنا، اپنے مقام کو چھوڑنا، جہاں انسان پیدا ہو، فطری طور پر انسان کے مزاج میں وہاں کی محبت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جو ہجرت کر کے گئے، بیوی بچے مکہ میں ہیں اور خود ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کافروں کی قید میں ہیں، کافروں کی جیلوں میں ہیں، کافروں کے ماتحت ہیں، اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کا حکم آیا ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، سخت دھوپ ہے، اور عرب میں دوپہر میں قیلولہ ہوتا تھا، دنیا ساری سوتی تھی، سارے مکے والے سو رہے ہیں، اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ نے سر پر ایک چادر لی، گھر سے باہر نکلے اور کس کے دروازے پہ گئے؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار، جا کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کوئی بڑا واقعہ ہے، کوئی اہم بات ہے، تبھی تو اس وقت میں آئے ہیں، ورنہ دوپہر میں کوئی کسی کے پاس جاتا نہیں، اس معاشرے میں جایا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، فرمایا ابو بکر سب کو باہر کر دو۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی، یہاں میں ہوں، آپ ہیں، میری بیٹی عائشہ ہے اور اسما ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ بات کیجیے۔ فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب بیت اللہ کو چھوڑنا پڑے گا، اس مکہ کی زمین کو الوداع کہنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق نے فوراً فرمایا اللہ کے نبی، میں آپ کا ساتھی سفر کا، مجھے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ ہی تو میرے ساتھی ہوں گے، آپ ہی تو میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور ارادہ کیا آج کی رات یہاں سے مکہ سے نکلنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تک انتظار کیا، رات ہوئی، مکہ کے کافروں کو پتہ چلا، جانے کا پتہ نہیں، مگر آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ کے گھروں کا گھیراؤ کر لیا، گھر کے احاطہ لے لیا اور مکہ کے کافر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات یہاں سے نکلنا ہے، کیسے نکلیں؟ باہر سارے کافر ہیں، آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں اور آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اپنی چادر دی، علی آپ یہاں سوئیں، اور آپ خود اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ آگے کافر ہیں، مگر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر کافر کی ہوتی ہے،
ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی زیر نہیں کر سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، سامنے کافر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کی پیچھے بھی دیوار بنا دی، ان کی آنکھوں کو ڈھانک لیا، سو یہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت تلاوت کی، آپ دشمنوں کے بیچ سے وہ گئے، حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا، سیدھے مدینہ ہجرت کے ارادے سے جا کر غار ثور میں آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ مکہ سے نکلیں گے، مکہ سے نکل کر بیت اللہ سے نکل کر جب آگے جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے، آگے تھوڑے سے چلے ہیں، پیچھے بیت اللہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر بیت اللہ سے خطاب فرمایا، اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تجھے فرشتوں نے بنایا ہے، حضرت آدم نے بنایا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اے بیت اللہ، اگر یہ میری قوم والے، یہ قریش والے، میرے دشمن اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا۔ یہ الوداعی آپ نے خطاب فرمایا بیت اللہ کو۔ وہاں سے آپ غار ثور کی طرف گئے ہیں، ایک بند غار ہے، ایک تنگ ہار ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں اتنی بلندی پہ ہے۔ آج تو راستے بھی ہیں، سہولت بھی ہے، پانی لے کر لوگ جاتے ہیں، چھتری کے انتظام کر کے جاتے ہیں، مضبوط چپل پہن کے جاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن پروگراموں کے ساتھ جاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، انتظام کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تنگ راستوں سے، ان خراب راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور میں پہنچتے ہیں، اور آپ سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ بیٹھ کیجئے، انتظار فرمائیے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے ہیں، صفائی کی ہے اور غار کو سیٹ کیا ہے، اور غار کے سارے سوراخوں کو جہاں سے خطرہ تھا اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غاروں کو بند کیا، اور آپ سے فرمایا، اللہ کے نبی اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پیدل چل کر آئے ہیں۔ جب آپ غار میں تشریف لائے، غار کے دو سوراخ باقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو غار کے سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھا اور یوں لیٹ گئے آرام کے لیے۔ تکیہ کوئی نہیں، چادر کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں۔ عزیزو، بیڈ بستر پہ ہم سوتے ہیں اور نہ جانے کتنے نرم گدوں پہ ہم سوتے ہیں۔ یہ دین کی خاطر قربانی دی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچ رہے ہیں، غار میں رات گزار رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک دین بچ سکے، اسلام بچ سکے۔ غاروں میں ہم رہے ہیں، ہم تو ایک رات مسجد کی چٹائی پہ نہیں گزار سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے ہیں، ابوبکر صدیق نے دیکھا بستر کوئی نہیں، اپنی ران گود کو پیش کیا، اللہ کے نبی آپ یہاں سر رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی لیٹے ہیں، سہارا لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں۔ موذی جانور نے، کسی آنے والے چیز نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈس مارا ہے، مگر ہلتے کیسے؟ گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ تکلیف، اذیت برداشت کرتے گئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کے رخسار پر آئے۔ آپ اٹھے، ابوبکر کیا ہوا؟ رونا کس بات کا؟ فرمایا، اللہ کے نبی، مجھے کسی چیز نے، موذی چیز نے ڈنگ مارا ہے، ڈس دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالا، جہاں جانور نے، جہاں موذی چیز نے کاٹا تھا وہاں لعاب لگایا، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار ثور کے اندر آپ نے گزارے ہیں۔ عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آج کا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی جان کو پیش کیا، سارے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے، اپنی سواری کو پیش کیا، اور 3 دن جب آپ غار ثور میں رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے رات کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور حضرت جب غار ثور سے باہر نکلے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی
بیٹی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی آپ نے یہاں سے مدینے تک کا کھانا تیار کرنا ہے اور اسے زیادہ راہ تیار کر کے اسے پیک کر کے ہمیں دینا ہے۔ خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی سواری کو پیش کیا، اپنے بیٹے کو پیش کیا، اپنی بیٹی کو پیش کیا۔ 3 دن غار میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام رات اندھیرے میں بکریاں چرانے کے بہانے یہاں آتے ہیں، بکریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق دودھ نکالتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے ہیں، اور بس یہی خوراک ہے۔ پیچھے سے آپ کی گرفتاری کے لیے کافروں نے بھاگ دوڑ لگوا دی، لوگ بھجوا دیے، غار ثور تک لوگ پہنچ گئے۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند ہیں، حضرت ابوبکر صدیق غار میں بند ہیں، عزیزو ہم جانتے ہیں عرب کی گرمی کو، وہاں کی تپش کو، وہاں کی مشکلات کو، بند غار ہو، ہوا کوئی نہ ہو، انتظام کوئی نہ ہو، کھانا کچھ نہ ہو، سونے کو کچھ نہ ہو، انسان 1 گھنٹہ نہ گزار سکے۔ 3 دن حضرات نے گزارے ہیں۔ کافر پہنچتے پہنچتے غار کے منہ پہ آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا، فرمایا اللہ کے نبی کافر تو ہمارے سر پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم مت کیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کریں، آپ بے فکر رہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ دے اور اللہ جس کے ساتھ ہو اسے بھلا کس چیز کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ عزیزو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کر نکلنے لگے، آگے سے پانی تھا، پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان ربی معی سیہدین، آج پکڑے نہیں گئے، آج بچ کے نکلیں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ آج پکڑے نہیں گئے، آپ بچ کے نکلیں گے، مگر وہاں کیا ہے ان ربی معی، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ معنا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اپنی امت کو نہیں بلایا، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، اور میری ساری امت کے ساتھ ہے۔ مشکلات کے وقت امت والوں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تمہارے سامنے ہوں گے، یہ درس دیا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار ثور سے حضرت ابوبکر صدیق کی سواری پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے آگے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب دھوپ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق یوں چادر تان کر سفر میں جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی ہمت ہے، سواری پر انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، جہاں دھوپ ہو، جہاں راستے خراب ہوں، کچے راستے ہوں، اتار چڑھاؤ ہو، وہاں اپنی جان کو بچانا ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جہاں دھوپ پڑتی ہے چادر کا سایہ کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ادھر سے مکہ والوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ روزانہ مکہ کے انصار صحابہ لوگ مدینہ سے باہر پہاڑیوں پر آتے، ٹیلوں پہ آتے، انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مگر انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ ایک دن آواز لگی تمہیں مبارک ہو، جس کا انتظار تھا وہ آ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آگے بڑھے، مدینہ کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا، زبردست استقبال کیا۔ بچیاں باہر آئیں اور بچیوں نے عربی اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شاندار حوصلہ افزائی فرمائی، اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اے آنے والے نبی، آپ ان مدینہ کے پہاڑوں سے 14ویں رات کی چاند کی طرح کیسے آئے ہیں؟
جیسے 14ویں رات کا چاند گپت اندھیروں میں آتا ہے، آپ تو ویسے آ رہے ہیں، اور آپ جو لے کر آ رہے ہیں، آپ جو آ رہے ہیں اور جو دین لا رہے ہیں، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا دین لانا مبارک ہو، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور آپ مبارک دین لے کر آئے ہیں۔ جئت بالامر المطاع، آپ کی اطاعت کرنا یہ ہم پہ فرض ہو چکا ہے۔ یہ بچیاں بول رہی ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو اور ہم پہ شکر واجب ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ارشاد فرمائی، کتنی اہم ہوگی، نیا معاشرہ ہے، نیا شہر ہے، نئے لوگ ہیں، نئی سوسائٹی آباد کرنی ہے، نیا محلہ آباد کرنا ہے، سب سے پہلی بات جو آپ فرمائیں گے وہ کتنی اہم ہوگی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے مجمع سے خطاب فرمایا، اے لوگو کیا کرنا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، سلامتی کو عام کرنا۔ چند مسلمان ہیں، تھوڑا سا مجمع ہے، نئی آبادی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ تشکیل ہے، اس نئے محلے میں آ کر سب سے پہلے السلام علیکم کو عام کرنا ہے۔ نہ جانے ہمارے بچے انگلش سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں، ارے انگلش تو ایک گورے کی زبان ہے، انسان کی زبان ہے، ہم قرآن سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے متاثر نہیں ہے، اور ایک انسان کی زبان سے متاثر ہے۔ کوئی انگلش بولے ہم کہتے ہیں بڑا ماہر ہے، کوئی انگلش جملے بولے، ہمارے بچے بولتے ہیں گڈ مارننگ، نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ملاقات کا وقت ہے، مکہ والے مدینے والے سے مل رہے ہیں، نیا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں السلام علیکم، سلام کو عام کرو۔ دوسرا حکم وصل الارحام، آپس میں محبت سے رہو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، خونی رشتوں کا احترام کرو۔ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے، جب تک خاندان ایک نہیں ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر نیکی کیسے پھیلے گی؟ جب رشتے ٹوٹیں گے، خاندان ٹوٹیں گے، بھائی بھائی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، معاملات کیسے چلیں گے؟ دوسرا حکم فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ مزید فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ مکہ سے لوگ آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے، آنے والے یہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، مدینے والوں تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ مدینے والوں نے حد کر دی، اپنی پراپرٹی کے دوہوں سے کر دیے، یہ مہاجر بھائی کے، یہ انصار بھائی، حق ادا کر دیا۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، اور فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، تیسرا کام یہ دیا۔ چوتھا کہ رات کو نماز پڑھنی ہے جب ساری دنیا سو رہی ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ مسائل آئے ہیں، آئیں گے، نئے نئے ہم آئے ہیں، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ صلوا باللیل والناس نیام، فرض نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، مجمع میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب مشکلات ہوں اور نیا کام کرنا ہو، پھر تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے رویا کرو۔ فصلوا باللیل والناس نیام، ایک بھوک سے دل سے اٹھتی ہے، ایک درد سے جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ جب انسان رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو تم رویا کرو، مصلی پہ آیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، جب یہ کام کرو گے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، مزید آگے بات چلے گی۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔